السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے سب کو نیا سال مبارک ہو اور دعا ہے کہ یہ سال سب کے لیے مبارک اور خوشیوں بھرا ہو۔ اب بات کرتے ہیں 6 سے 12 جنوری 2025 تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ برج حمل، اس ہفتے آپ کو تناؤ اور بے چینی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال میں اپنے دماغ اور سوچ پر قابو رکھیں اور اگر کوئی فیصلہ لینے میں مسئلہ درپیش ہے تو کسی بڑے کی مدد لیں۔ اس ہفتے آپ کے ذریعہ مال کی بچت کو لے کر جو بھی کوشش کی جائے گی اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اس سے آپ تھوڑا بے قرار ہو جائیں گے، لیکن خیال رہے خراب حالات ہمیشہ نہیں رہتے، وقت کا پہیہ گھومتا ہی ہے۔ اس ہفتے خاندان میں تال میل بٹھانے کے لیے آپ کا شریک حیات آپ کی مدد کرے گا اور وہ اس میں آپ کے لیے سب سے زیادہ مددگار ثابت بھی ہوگا۔ ملاپ بھی بن رہے ہیں کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے اچانک کسی طرح کا کوئی اچھا تحفہ بھی ملے۔ اس پورے ہفتہ آپ کے برج میں کئی سیاروں کی موجودگی پیشہ وروں کے حق میں اچھے نتائج کی ضامن ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ وقت ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ثابت ہوگا جو اپنے خاص کاروبار یا خدمت سے اپنا علیحدہ نیا کاروبار شروع کرنے کا خیال کر رہے ہیں۔ برج ثور، اس ہفتے آپ کے اوپر کام کا زیادہ بوجھ آپ کی صحت میں رکاوٹ پیش کر سکتا ہے۔ ایسے میں اپنی مشغول زندگی سے کچھ وقت اپنے لیے نکالتے ہوئے اپنے جسم کا بھی تھوڑا حق ادا کریں۔ اس ہفتے آپ کو زمین، ریل اسٹیٹ، ثقافتی اسکیموں پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وقت ان منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے بے حد عمدہ اتفاق پیدا ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں ان مواقع کو اپنے ہاتھ نہ جانے دیتے ہوئے ان کا سب سے عمدہ فائدہ اٹھائیں۔ اپنے چاروں طرف کے لوگوں کے خاص طور سے خاندان کے افرادوں کے برتاؤ کے چلتے آپ اس ہفتے تھوڑی پریشانی محسوس کریں گے۔ اس سے آپ کے ذہنی تناؤ میں بھی اضافہ ہوگا۔ نیز ممکن ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ تنازع کھڑا ہو جائے۔ اس ہفتے آپ پہلے کے مقابلے اپنے ہدف کو کچھ زیادہ ہی اونچا طے کر سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں اس کو پورا کرنے میں بھی آپ کو اچھی خاصی محنت کرنی ہوگی اور اندیشہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اس کا نتیجہ آپ کی امید کے مطابق نہ حاصل ہو تو آپ خود سے مایوس بھی ہو سکتے ہیں۔ برج جوزا، اس ہفتے آپ کو خاص طور سے گھر خاندان کے بزرگوں کی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ملاپ کا انکشاف کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے کسی پرانے مرض کے سبب پریشانی لاحق ہو جائے، جس کا منفی اثر زندگی کے مختلف میدانوں میں بھی نظر آئے گا۔ گزشتہ اندازہ کے مطابق اس ہفتے آپ کی مالی حالت کافی حد تک بہتر بنے گی، جس کی وجہ سے آپ کے نام گھر میں زحل کی موجودگی ہوگی۔ اس موقع پر آپ اپنا مال ہر طرح سے جمع کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس دوران ممکن یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے مالی حالت کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ مالی اعتبار سے فیصلہ لینا پڑ جائے، لہذا کسی بھی فیصلے کو لیتے وقت جلد بازی کے بجائے قاعدے سے غور و خوض کر کے ہی کسی فیصلے پر پہنچے۔ وہ حاملین یا طلباء جو گھر سے دور رہتے ہیں، ان کو اس ہفتے تنہائی کا احساس بہت پریشان کرے گا۔ اس دوران آپ خود کو بے حد اکیلا پائیں گے، جس سے آپ ایک عجیب کشمکش میں خود کو الجھا ہوا محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسے میں اپنی تنہائی کو خود پر غالب نہ آنے دیں اور وقت ملنے پر کہیں باہر جا کر کچھ دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ کام کاج کے معاملہ میں آپ کی آواز پوری طرح سنی جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھلے ہی وہ تجارت ہو یا نوکری، ہر جگہ آپ کی حکمت عملی اور منصوبے کی تعریف ہوگی۔ نیز دوسرے لوگ بھی آپ کے رائے مشوروں پر توجہ مرکوز کرتے نظر آئیں گے، جس کو دیکھ کر آپ کو ترجیح ملے گی۔
برج سرطان، اس ہفتے آپ کی زندگی کے کئی میدان سب سے زیادہ متاثر رہنے والے ہیں، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ کسی بھی مخالف حالت میں اپنی قوت برداشت نہ کھوئیں۔ خاص کر مشکل حالات میں کوئی بھی فیصلہ لیتے وقت مستقبل کا ضرور سوچیں۔ اس ہفتے آپ کی ساری پرخطر اور نقلی منصوبے آپ کے مال کو گھٹا سکتے ہیں، اس لیے ایسا کچھ بھی کرنے سے بچیں جس سے آپ کا مال پھنس جائے، کیونکہ اس سے آپ خود کو بھی کسی بڑی مصیبت میں ڈال سکتے ہیں۔ اپنے آس پاس کے اور اہم لوگوں سے تعارف بڑھانے کے لیے آپ کے ذریعہ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا اچھا موقع ثابت ہوگا، کیونکہ اس ہفتے دوسروں کو متاثر کرنے کی آپ کی طاقت آپ کو کئی مثبت چیزیں دلائے گی۔ اس ہفتے آپ کے اندر صبر کی کمی ہوگی، جس سے آپ مکان عمل میں دوسروں کے مشوروں کو کاٹتے ہوئے اپنی رائے پیش کریں گے۔ اس سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کئی لوگوں کو اپنے خلاف کر سکتے ہیں۔ نیز آپ کے سینئر افسر بھی آپ کی اس حرکت سے ناخوش نظر آئیں گے۔ کبھی ہم ہارتے ہیں تو کبھی ہم جیتتے ہیں، اس بات سے آپ بھی قاعدے سے واقف ہیں۔ برج اسد، آپ کا ضرورت سے زیادہ کھانے کا شوق آپ کو بدلنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ 10ویں گھر میں مشتری موجود ہوں گے۔ اس دوران آپ خود بھی اپنی اس خراب عادت میں بدلاؤ لے کر آنے کے لیے مناسب کوشش کرتے نظر آئیں گے، جس کے لیے آپ صحت مند رہنے کے لیے مسلسل ایکسرسائز کریں گے۔ اس ہفتے آپ کو معاشی زندگی میں قسمت کا تو ساتھ ملے گا، لیکن آپ کو اس دوران کوئی بھی سرمایہ کاری کرنا ہے تو پہلے حقائق کا تجزیہ کریں اور اس کے بعد ہی سرمایہ کاری کریں، ورنہ آپ کا مال اٹک سکتا ہے۔ اپنے ان رشتہ داروں یا دوستوں سے آپ کو اس ہفتے بات چیت اور رابطہ کرنے میں مدد ملے گی جن لوگوں سے آپ کی ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وقت آپ کو اپنے پرانے رشتوں کو دوبارہ پروان چڑھانے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے خاص اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ کیریئر اور پیشے کے لحاظ سے آپ کے برج حاملین کو اس ہفتے اپنے تناؤ اور زندگی میں درپیش کشمکش سے نجات مل سکے گی۔ یہ وقت آپ کے زندگی میں کچھ ایسے بدلاؤ اور غیر متوقع حالات لے کر آنے والا ہے جس کا آپ کافی وقت سے انتظار کر رہے تھے۔ اس ہفتے ممکن ہے کہ آپ کو اپنے کئی موضوعات سمجھ پانے کی دقت سے نجات مل جائے، کیونکہ آپ اپنی شخصی زندگی میں جاری کشمکش سے ابھرنے میں کامیاب رہیں گے، جس سے آپ کا من پڑھائی میں اور زیادہ لگ سکے گا۔ برج سنبلہ، اس ہفتے کی شروعات صحت کے لحاظ سے اچھے نوٹ پر ہوگی، کیونکہ آپ کے صحت میں اس دوران مثبت بدلاؤ آئیں گے، جس کے نتیجہ میں آپ اس وقت جم بھی جوائن کرنے کا فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اس ہفتے کئی لوگوں کی زندگی میں کچھ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ دل کھول کر پیسہ خرچ کرتے ہوئے دوسروں کو پارٹی دینے تک کا پلان کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اس دوران کچھ جلد بازی کرنے سے بچیں، ورنہ آپ کو بعد میں محسوس ہوگا کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ مال کی بربادی کر دی ہے۔ گھر کے افرادوں پر بیکار کا شک کرنے اور ان کے ارادوں کے بارے میں جلد بازی میں فیصلہ لینے سے اس ہفتے آپ کو بچنا ہوگا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ کسی طرح کے دباؤ میں ہوں اور انہیں آپ کی ہمدردی اور یقین کی ضرورت ہو۔ کام اور اس کے علاوہ ذمہ داریوں کو پیش نظر اس ہفتے آپ تھوڑا پریشان رہیں گے، جس وجہ سے ممکن ہے کہ آپ کوئی ایسی غلطی کر دیں جس کا منفی اثر سیدھا آپ کے کیریئر پر دکھائی دے گا۔ برج میزان، اس ہفتے صحت کے لحاظ سے آپ کی زندگی کافی بہترین رہنے کی توقع ہے۔ اس ہفتے آپ ان لوگوں سے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کریں گے جو آپ کو ضائع کرنے کی فکر سوار کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ذہنی حالت بھی کافی بہتر رہے گی۔ اس ہفتے آپ کو اچانک سے مالی فائدہ تو ہوگا، لیکن اس مال کا حصول کافی کم وقت کے لیے ہوگا، اس لیے خاص طور سے وہ حاملین جو کسی بھی غیر قانونی معاملہ سے جڑے ہیں، ان کو اس وقت کسی بھی طرح کا خطرہ لینے سے پہلے 1000 بار سوچنے کی ضرورت درپیش ہے، ورنہ آپ کا مالی نقصان طے ہے۔ یہ ہفتہ خاندانی زندگی میں آپ کو ہر طرح کی کشمکش سے نجات دلائے گا۔
نیز اس دوران اہل خانہ کی مدد سے کچھ لوگوں کو کرائے کے مکان کی جگہ اپنے خود کے مکان کو لینے میں کامیابی کے یوگ بھی بنیں گے۔ ساتھی کے ساتھ آپ دلی طور سے نزدیکیاں بڑھائیں گے، یہ آپ دونوں کی مستقبل کے لیے اچھا ہے۔ اس ہفتے آپ کو کسی کے ساتھ بھی نیا منصوبہ یا پارٹنرشپ کے کاروبار کو شروع کرنے سے بچنا ہوگا، کیونکہ ملاپ بن رہے ہیں کہ اس وقت آپ بغیر دور کا سوچے کوئی ایسا فیصلہ لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مستقبل میں نقصان اٹھانا پڑے۔ برج اقرب، آپ اس ہفتے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے کام کاروبار والی جگہ پر بھی بہترین صحت کی خاطر ہر طرح کے ذہنی تناؤ کو درکنار کر کے لوگوں کے ساتھ کھل کر ہنسی مذاق کریں گے۔ آپ کے معاشی ذائچہ کے لحاظ سے آپ کے برج حملین کو ایک خاص صلاح دی جاتی ہے کہ اس ہفتے پیسہ قرض پر نہ ہی دیں اور نہ ہی کسی سے قرض لیں، کیونکہ یہ وقت آپ کو مالی منافع ملنے کا مضبوط امکان ظاہر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے جاننے والوں کو بطور قرض مال دینے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ آپ اس ہفتے یوں تو بے حد قوت و نشاط کے ساتھ ہر کام کرتے نظر آئیں گے، لیکن کسی انہونی کی وجہ سے آپ کو موڈ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، جس کے نتیجے میں خاندانی زندگی میں آپ کا مزاج تھوڑا درم برم محسوس ہوگا۔ اگر آپ کے مکان عمل کی بات کریں تو اس لحاظ سے یہ ہفتہ صرف اور صرف آپ کی ہی نام رہنے والا ہے، کیونکہ اس دوران قسمت آپ کا پوری طرح سے ساتھ دے گی۔ آپ جس کام میں بھی اپنا ہاتھ ڈالیں گے، اس کو بغیر کسی رکاوٹ کو پورا کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ لہٰذا اس موقع کو اپنے ہاتھ پھسلنے سے بچانے کے لیے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور کیریئر میں ترقی کا راستہ یقینی بنائیں۔ اس ہفتے اگر آپ مسابقتی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے خاص طور سے ناگوار رہے گا، باوجود اس کے کہ اس دوران آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ تبھی آپ کو اچھے پھل حاصل ہوں گے۔ برج قوس، اس ہفتے آپ کو بہتر صحت حاصل کرنے کے لیے اپنی صبح کی شروعات کثرت سے کرنی ہوگی، کیونکہ اس بات کو آپ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہی وہ وقت ہے جب آپ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے کی شروعات کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اس بدلاؤ کو روزانہ اپنے معمول میں شامل کریں اور اس کو مسلسل کرنے کی کوشش کریں۔ معاشی لحاظ سے آپ کے برج حاملین کے لیے یہ ہفتہ کافی مبارک ثابت ہونے والا ہے۔ اس صورتحال میں اس دوران اپنی کوششوں میں تھوڑی بھی کمی نہ آنے دیں، کیونکہ اس وقت آپ کے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سازگار سیاروں کی حالت آپ کے لیے بہترین موقع بخش سکتے ہیں۔ اس ہفتے گھر کے بچے آپ کو اپنی ترقیوں سے ناز کا احساس کرائیں گے، جس سے آپ کچھ حساس نظر آ سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اپنے احساسات کو چھپانے کی جگہ انہیں افرادوں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش کریں اور بچوں کو تعریف کرنے سے خود کو نہ روکیں۔ اگر آپ کسی افسر یا انویسٹر سے ملاقات کی گھر سے پہلے سے ہی کوئی کوشش کر رہے تھے تو اس ہفتے اچانک سے کسی قریبی دوست کی مدد سے ان سے ملاقات ممکن ہے، لہذا خود کو اس لیے پہلے سے ہی تیار کرتے ہوئے اپنے علم کو بڑھائیں، ورنہ ان کے سوالات آپ کا منہ بند کرتے ہوئے ان کے ہی سامنے آپ کو بے وقوف ثابت کر سکتے ہیں۔ برج جدی، یہ ہفتہ آپ کی صحت کے لحاظ سے سازگار ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو کوئی بڑی بیماری نہ ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر صحت سے لطف اندوز ہوں اور وٹامن سی سے بھرپور غذائیں باقاعدگی سے کھائیں۔ اس ہفتے کے آغاز سے اس کے اختتام تک آپ کو اپنے تمام جاننے والوں اور قریبی دوستوں سے دور رہنا ہوگا جو آپ سے بار بار قرض مانگتے ہیں، کیونکہ اس وقت قرض پر رقم دینا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس ہفتے آپ کے والدین آپ کو تنہائی سے متعلق پریشانیوں سے نجات دلانے میں مدد کریں گے، اس کے علاوہ وہ آپ کو برکت دیں گے اور آپ کے حوصلے کو بلند کریں گے، اور اس وجہ سے آپ کی خاندانی زندگی میں خوشی ہوگی۔ وہ لوگ جو کسی بھی قسم کے تخلیقی کام سے وابستہ ہیں انہیں اس ہفتے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ اس دوران آپ اپنی قابلیت کے بارے میں
کسی الجھن میں پڑ جائیں۔ یہ آپ کے کیریئر کے بارے میں عدم تحفظ کو بھی ظاہر کرے گا۔ برج دلو، صحت کے لحاظ سے یہ وقت آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس دوران آپ کو صحت سے متعلق تکالیف کا سامنا تو نہیں کرنا ہوگا، لیکن باوجود اس کے آپ خود کو صحت مند رکھنے کے لیے یوگا اور ورزش کو اپنے معمول میں شامل کرتے نظر آئیں گے۔ اس ہفتے اگر آپ طویل عرصہ کے لیے سرمایہ کریں گے تو آپ اچھا خاصا زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو گھر کے بڑے بزرگوں سے اصلاح و مشورہ لینے کے بعد ہی کسی بھی فیصلے پر پہنچنے کی ضرورت ہوگی۔ اس ہفتے آپ کو سماج میں عزت و اکرام حاصل ہوگا، حالانکہ اس دوران آپ کے بھائی بہنوں کی صحت کمزور رہ سکتی ہے، جس پر آپ کو اپنا کچھ مال خرچ کرنا پڑے گا، لیکن اس دوران آپ کے ذریعہ اپنی ہر طرح کی خاندانی ذمہ داری کا اہتمام کرنا آپ کو گھر میں بھی عزت و اکرام بخشے گا۔ کام کاروبار والی جگہ پر آپ کا موج مستی کرنا آپ کی سینئر افسروں کو ناگوار گزر سکتا ہے، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ آپ کے کاموں اور ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے نہ لیں اور دوسرے کو کسی ایسے کام کو سونپ دیں جس کے لیے طویل عرصہ سے آپ محنت کر رہے تھے۔ برج حوت، اس ہفتے معمولی مسئلوں کے علاوہ کوئی بھی بڑی بیماری ہونے کا اندیشہ نہ کے برابر ہی رہے گا، حالانکہ کوئی بھی موسمی بیماری ہونے پر گھر پر خود اپنا علاج نہ کرتے ہوئے آپ کو بنا ڈاکٹر کے صلاح کی دوائی نہیں کھانے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو کئی ذرائع سے مالی منافع ہوگا، جس کا مناسب موقع اٹھاتے ہوئے آپ اس مال کو کسی سرمایہ کاری میں لگانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس دوران جو بھی بن رہے ہیں کہ آپ کا طویل عرصے کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی سرمایہ کاری کرنا مستقبل میں آپ کو مبارک نتائج بخشے گا۔ اگر آپ نے اپنے بڑے بھائی بہن سے کسی طرح کا کوئی زیادہ تعاون مانگا تھا تو آپ کو اس میں ناگوار نتائج کا حصول ہوگا، کیونکہ ممکن ہے آپ کے بھائی بہن آپ کو اپنی خراب حالت کا حوالہ دیتے ہوئے کسی بھی طرح کی مدد لینے سے انکار کر دیں گے۔ روزانہ کے مصروف معمول کے باوجود بھی آپ اپنے لیے اس ہفتے وقت نکال پانے میں کامیاب ہوں گے، حالانکہ جب بھی آپ کو خالی وقت ملے آپ کو کچھ تخلیقی کرنے کی صلاح دی جاتی ہے۔ سب سے ضروری بات جو اپنی ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ ایک تسبیح درود و شریف روزانہ پڑھا کریں، صدقہ و خیرات دیا کریں تاکہ آنے والی ہر قسم کی سختی پریشانی سے بچا جا سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا ہوا، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔